बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप दीन को फॉलो करना चाहते हैं लेकिन आपको ये समझ नहीं आ रही कि आप कहाँ से शुरू करें, तो आप अपने सफ़र की इब्तिदा कुरान से करें। इंसान की फितरत है कि इंसान लफ्ज़ों से मोहब्बत करता है, और जब उसे लफ्ज़ों से मोहब्बत हो जाती है तो उसे उन लफ्ज़ों को बनाने वाले से भी मोहब्बत हो जाती है। तो फिर अल्लाह से मोहब्बत का सिलसिला आप कुरान से शुरू करें। रोज़ कुरान की एक आयत पढ़ें, सिर्फ एक आयत तर्जमे के साथ। आपने रेस नहीं लगानी कि बस कुरान मुकम्मल करना है, आपने कुरान को समझना भी है। कुरान सिर्फ एक अजर व सवाब की किताब नहीं है, कुरान एक लाइफस्टाइल है। कुरान आपको ज़िंदगी गुजारने का तरीका सिखाता है और बंदगी का सलीका बताता है। अमल से ज़्यादा नीयत अहम होती है। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तमाम अमाल का दारोमदार नीयत पर है, और हर अमल का नतीजा हर इंसान को उसकी नीयत के मुताबिक मिलेगा। अगर आप रोज़ कुरान की एक आयत इस नीयत से पढ़ना शुरू करेंगे कि आपने इसी तरह एक एक आयत करके कुरान को समझना है और समझ कर मुकम्मल करना है, तो क़यामत वाले दिन ये कुरान आपकी गवाही देगा और आपको उसी नीयत के मुताबिक अजर दिया जाएगा जिस नीयत से आपने कुरान शुरू किया था। फिर आपने 114 सूरतों में से एक सूरत भी या उस एक सूरत की पहली चंद आयत भी मौत वाक़या होने से पहले इस नीयत से पढ़ी होंगी कि कुरान पूरा मुकम्मल करना है, तो आपको इंशाल्लाह पूरा कुरान का ही अजर मिलेगा। और क्या आप जानते हैं मैंने नमाज से पहले कुरान शुरू करने का क्यों कहा है? क्योंकि जब आप कुरान पढ़ने लगते हैं तब आपको अंदाज़ा होता है कि नमाज कितनी ज़रूरी चीज़ है। कुरान आपके दिल को कुशादा कर देता है और आपकी रूह को बेदार कर देता है। फिर आपके लिए नमाज बेहद आसान हो जाती है। अल्लाह ताला से दुआ है, या अल्लाह अपने बंदों का मोहताज ना करना। या अल्लाह दज्जाल के फितने से हमारी हिफाजत फरमा। या पाक परवरदिगार हमें कुदरती आफात से महफूज फरमा। या अल्लाह हज बैतुल्लाह मकबूल नसीब फरमा। या अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा और पाक उम्मती बना। या अल्लाह नफ्स की शरारत से हिफाजत फरमा। या अल्लाह छोटी बड़ी तमाम बीमारियों और तमाम मोहताजियों से हमारी पूरी उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमा। आमीन सुम आमीन। आज इंशाल्लाह सूरह रहमान की आयत नंबर 24 से स्टार्ट करेंगे। इसका तर्जमा और तफसीर तफहीमुल कुरान से बयान करूंगी जो अहले सुन्नत जमात के लिए है। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और ये जहाज़ उसी के हैं जो समंदर में पहाड़ों की तरह ऊंचे उठे हुए हैं। इसकी तफसीर है यानी उसकी कुदरत से बने हैं। उसी ने इंसान को ये सलाहियत बख्शी कि समंदरों को पार करने के लिए जहाज़ बनाए। उसी ने ज़मीन पर वो सामान पैदा किया जिससे जहाज़ बन सकते हैं, और उसी ने पानी को इन कवायद का पाबंद किया जिनकी बदौलत गज़बनाक समंदरों के सीने पर पहाड़ जैसे जहाज़ों का चलना मुमकिन हुआ। आयत नंबर 25। बस ए जिन्नो इंस, तुम अपने रब के किन किन एहसानात को झुटलाओगे। इसकी तफसीर है यहाँ अलाए में नेमत व एहसान का पहलू नुमाया है, मगर ऊपर की तशरीह से ये बात वाज़ह हो जाती है कि कुदरत और सिफ़ात हसना का पहलू भी इसमें मौजूद है। आयत नंबर 26। हर चीज़ जो इस ज़मीन पर है फना हो जाने वाली है। इसकी तफसीर है यहाँ से आयत नंबर 30 तक जिन्नो इंस को दो हकीकतों से आगाह किया गया है। एक ये कि ना तुम खुद लाफानी हो और ना वो सरो सामान लाजवाल है जिससे तुम इस दुनिया में मुतमत्ते हो रहे हो। लाफानी और लाजवाल तो सिर्फ उस खुदाए बुजुर्ग बरतर की ज़ात है जिसकी अजमत पे ये कायनात गवाही दे रही है और जिसके करम से तुमको ये कुछ नेमतें नसीब हुई हैं। अब अगर तुम में से कोई शख्स हम चौमने दीगरे नीस्त के घमंड में मुब्तला होता है तो ये महज उसकी कमजोरी है। अपने ज़रा से दायरा इख्तियार में कोई बेवकूफ़ किबरियाई के डंके बजा ले या चंद बंदे जो उसके हत्थे चढ़े उनका खुदा बन बैठे, तो ये धोखे की बात कितनी देर तक खड़ी रह सकती है। कायनात के वसतों में
جس زمین کی حیثیت ایک مٹر کے دانے برابر بھی نہیں ہے، اس کے ایک کونے میں 10 20 یا 50 60 برس جو خدائی اور کبریائی چلے اور پھر قصہ ماضی بن کر رہ جائے، وہ آخر کیا خدائی اور کیا کبریائی ہے جس پر کوئی پھولے؟ دوسرے اہم حقیقت جس پر ان دونوں مخلوقوں کو متنبع کیا گیا ہے یہ ہے کہ اللہ جل شان کے سوا دوسری جن ہستیوں کو بھی تم معبود و مشکل کشا اور حاجت روا بناتے ہو، خواہ وہ فرشتے ہوں یا انبیاء اور اولیاء یا چاند اور سورج یا اور کسی قسم کی مخلوق، ان میں سے کوئی تمہاری کسی حاجت کو پورا نہیں کر سکتا۔ وہ بیچارے تو خود اپنی حاجات و ضروریات کے لیے اللہ کے محتاج ہیں، ان کے ہاتھ تو خود اس کے آگے پھیلے ہوئے ہیں، وہ خود اپنی مشکل کشائی بھی اپنے بل بوتے پر نہیں کر سکتے، تو تمہاری مشکل کشائی کیا کریں گے؟ زمین سے آسمانوں تک اس ناپید کنارہ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے تنہا ایک خدا کے حکم سے ہو رہا ہے۔ کار فرمائی میں کسی کا کوئی دخل نہیں ہے کہ وہ کسی معاملے میں کسی بندے کی قسمت پر اثر انداز ہو سکے۔ آیت نمبر 27، اور صرف تیرے رب کی جلیل و کریم ذات ہی باقی رہنے والی ہے۔ آیت نمبر 28، پس اے جن و انس تم اپنے رب کے کن کن کمالات کو جھٹلاؤ گے؟ اس کی تفسیر ہے، یہاں موقع و محل خود بتا رہا ہے کہ الائے کا لفظ کمالات کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ فانی مخلوقات میں سے جو کوئی بھی کبریائی کے ذوم میں مبتلا ہوتا ہے اور اپنی جھوٹی خدائی کو لازوال سمجھ کر اینٹتا اور اکڑتا ہے، وہ اگر زبان سے نہیں تو اپنے عمل سے ضرور رب العالمین کی عظمت اور جلالت کو جھٹلاتا ہے۔ اس کا غرور بجائے خود اللہ کی کبریائی کی تکذیب ہے۔ جو دعویٰ بھی وہ کسی کمال کا اپنی زبان سے کرتا ہے یا جس کا ادعا اپنے نفس میں رکھتا ہے، وہ اصل صاحب کمال کے مقام و منصب کا انکار ہے۔ آیت نمبر 29، زمین اور آسمانوں میں جو بھی ہیں سب اپنی حاجتیں اسی سے مانگ رہے ہیں، ہر آن وہ نئی شان میں ہے۔ اس کی تفسیر ہے، یعنی ہر وقت اس کارگاہ عالم میں اس کی کار فرمائی کا ایک لامتناہی سلسلہ جاری ہے، کسی کو مار رہا ہے اور کسی کو جلا رہا ہے، کسی کو اٹھا رہا ہے اور کسی کو گرا رہا ہے، کسی کو شفا دے رہا ہے اور کسی کو بیماری میں مبتلا کر رہا ہے، کسی ڈوبتے کو بچا رہا ہے اور کسی تیرتے کو ڈبو رہا ہے، بے شمار مخلوقات کو طرح طرح سے رزق دے رہا ہے، بے حد و حساب چیزیں نئی سے نئی وضع اور شکل اور اوصاف کے ساتھ پیدا کر رہا ہے۔ اس کی دنیا کبھی ایک حال پر نہیں رہتی، ہر لمحہ اس کے حالات بدلتے رہتے ہیں اور اس کا خالق ہر بار اسے ایک نئی صورت سے ترتیب دیتا ہے جو پچھلی تمام صورتوں سے مختلف ہوتی ہے۔ آیت نمبر 30، پس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن صفات حمیدہ کو جھٹلاؤ گے؟ اس کی تفسیر ہے، یہاں الائے کا مفہوم اوصاف ہی زیادہ موضوع نظر آتا ہے۔ ہر شخص جو کسی نوعیت کا شرک کرتا ہے دراصل وہ اللہ تعالیٰ کی کسی نہ کسی صفت کی تکذیب کرتا ہے۔ کسی کا یہ کہنا کہ فلاں حضرت نے میری بیماری دور کر دی، اصل میں یہ معنی رکھتا ہے کہ اللہ شافی نہیں ہے بلکہ وہ حضرت شافی ہیں۔ کسی کا کہنا کہ فلاں بزرگ کی عنایت سے مجھے روزگار مل گیا، حقیقت میں یہ کہنا ہے کہ رازق اللہ نہیں ہے بلکہ وہ بزرگ رازق ہے۔ کسی کا یہ کہنا کہ فلاں آستانے سے میری مراد بار آئی، گویا دراصل یہ کہنا کہ دنیا میں حکم اللہ کا نہیں بلکہ اس آستانے کا چل رہا ہے۔ غرض ہر مشرکانہ عقیدہ اور مشرکانہ قول آخری تجزیے میں صفات الہی کی تکذیب ہی پر منتہا ہوتا ہے۔ شرک کے معنی ہی یہ ہیں کہ آدمی دوسروں کو سمیع و بصیر، عالم الغیب، فعال، مختار، قادر و متصرف اور الوہیت کے دوسرے اوصاف سے متصف قرار دے رہا ہے اور اس بات کا انکار کر رہا ہے کہ اکیلا اللہ ہی ان صفات کا مالک ہے۔ آیت نمبر 31، اے زمین کے بوجھو ان قریب ہم تم سے باز پرس کرنے کے لیے فارغ ہوئے جاتے ہیں۔ اس کی تفسیر ہے،
اصل میں لفظ ثقلانی استعمال ہوا ہے جس کا مادہ ثقل ہے۔ ثقل کے معنی بوجھ کے ہیں، اور ثقل اس بار کو کہتے ہیں جو سواری پر لدا ہوا ہو۔ ثقلین کا لفظ ترجمہ ہوگا دو لدے ہوئے بوجھ۔ اس جگہ یہ لفظ جن و انس کے لیے استعمال کیا گیا ہے کیونکہ یہ دونوں زمین پر لدے ہوئے ہیں، اور چونکہ اوپر سے خطاب ان انسانوں اور جنوں سے ہوتا چلا آ رہا ہے جو اپنے رب کی طاعت اور بندگی سے منحرف ہیں، اور آگے بھی آیت نمبر 45 تک وہی مخاطب ہیں، اس لیے ان کو ایھا الثقلان کہہ کر خطاب فرمایا گیا ہے۔ گویا خالق اپنی مخلوق کے ان دونوں نالائق گروہوں سے فرما رہا ہے کہ اے وہ لوگوں جو میری زمین پر بار بنے ہوئے ہو، ان قریب میں تمہاری خبر لینے کے لیے فارغ ہوا جاتا ہوں۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ ایسا مشغول ہے کہ اسے ان نافرمانوں سے باز پرس کرنے کی فرصت نہیں ملتی، بلکہ اس کا مطلب دراصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص اوقات نامہ مقرر کر رکھا ہے جس کے مطابق پہلے وہ ایک معین مدت تک اس دنیا میں انسانوں اور جنوں کی نسلوں پر نسلیں پیدا کرتا رہے گا، اور انہیں دنیا کی اس امتحان گاہ میں لا کر کام کرنے کا موقع دے گا۔ پھر ایک مخصوص ساعت میں امتحان کا یہ سلسلہ یکلخت بند کر دیا جائے گا، اور تمام جن و انس اس وقت موجود ہوں گے، بیک وقت ہلاک کر دیے جائیں گے۔ پھر ایک اور ساتھ نوع انسانی اور نوع جن دونوں سے باز پرس کرنے کے لیے اس کے ہاں طے شدہ ہے، جب ان کے اولین و آخرین کو از سر نو زندہ کر کے بیک وقت جمع کیا جائے گا۔ اس اوقات نامہ کے لحاظ سے فرمایا گیا ہے کہ ابھی ہم پہلے دور کا کام کر رہے ہیں اور دوسرے دور کا وقت ابھی نہیں آیا ہے، کجا کہ تیسرے دور کا کام اس وقت شروع کر دیا جائے گا، مگر تم گھبراؤ نہیں، ان قریب وہ وقت آیا چاہتا ہے جب ہم تمہاری خبر لینے کے لیے فارغ ہو جائیں گے۔ یہ عدم فراغت اس معنی میں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک کام نے ایسا مشغول کر رکھا ہے کہ دوسرے کام کی فرصت وہ نہیں پا رہا ہے، بلکہ اس کی نوعیت ایسی ہے جیسے ایک شخص نے مختلف کاموں کے لیے ایک ٹائم ٹیبل بنا رکھا ہو، اور اس کی روح سے جس کام کا وقت ابھی نہیں آیا ہے اس کے بارے میں وہ کہے کہ میں سردست اس کے لیے فارغ نہیں ہوں۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 32 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔